خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ تھا کہ وہ داخل ہوتے ان مساجد میں الا خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جس طرف بھی تم منہ کرو وہاں پاؤ گے اللہ کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وسعت والا اور علم والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی قدر، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، آیت نمبر 114 سورہ بقرہ کی تشریح جاری و ساری ہے۔ اس کے متعلق کچھ معروضات تو آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمائی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جو مشرک ہے اسے سرے سے مسجد تعمیر کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پر گفتگو ہو رہی تھی اس کے ضمن میں، وہ ذرا نکال لیجئے۔ سورہ توبہ آیت کا نمبر 17 اور 18۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کسی مشرک کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے جانوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کر رہا تھا، احادیث پیش کر رہا تھا کہ مسجد اتنی بڑی جو ہے تعمیر کرنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ کر رہا تھا۔ اس میں 6 احادیث میں نے پیش کی، اس سے آگے 7 نمبر کی حدیث وہ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز کا ملتا ہے، اور جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو وہ نماز ایک پڑھے گا اسے ثواب 25 نمازوں کا ملے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ 25 نمازوں کا۔ اور جو جامع مسجد میں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، کچھ مساجد آج بھی ایسی ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جو جامع مسجد ہے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، بڑی مساجد ہیں، وہاں پر جو ایک نماز پڑھے گا با جماعت تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز ایک اور ثواب کتنا؟ 500 نمازوں کا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں اور میری مسجد مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
اور فرمایا جو مسجد حرام میں بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے سب سے بڑا مقام بیان کیا مسجد حرام کا۔ کس کا؟ مسجد حرام کا، کہ مسجد حرام کے اندر کوئی جاتا ہے، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں بیت اللہ کا دیدار کروا دے، اللہ ہمیں مسجد نبوی کا دیدار کروا دے، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے وہاں، بار بار لے جائے وہاں۔ اللہ کی خصوصی رحمت و تجلیات کا مرکز ہے وہ، ہے۔ توجہ کیجئے، مگر جو ہے نا شیطان انسانوں سے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جب اللہ پاک نے اس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اس نے کہا اللہ میں اولاد آدم کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، روکوں گا، انہیں اغوا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا۔ اس کی تقریر قرآن میں مختلف جگہوں پر آپ سماعت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو شیطان نے یہاں بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اب جو پھنسے اس کے اندر، انہوں نے بیت اللہ کی عظمت کو جو ہے کم کر دیا۔ انہوں نے خود جو ہے ضرب تقسیمیں کر کے ایک جو ہے وہ روایت گھڑی کہ جی جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے نا بستر اٹھا کر، تو اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز ایک پڑھے گا ثواب کتنا ملے گا؟ 49 کروڑ کا۔ یہ بالکل بناوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور در پردہ یہ بیت اللہ مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی عظمت پر حملہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی ایک اصل فضیلت موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کر دی، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اپنی طرف سے جھوٹی فضیلتیں بنانی کسی بھی چیز کی، خواہ وہ نماز کے لیے بنائی جائے، روزے کے لیے بنائی جائے، حج کے لیے بنائی جائے، صدقے کے لیے بنائی جائے، اپنی طرف سے فضیلت جھوٹی گھڑ کے اور نسبت نبی پاک کی طرف کرنا، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے اور جرم عظیم ہے۔ فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھو تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 نمازوں کا ثواب، اور جامع مسجد میں پڑھو تو کتنا جی 500 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصی اور مسجد حرام مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں پڑھو تو کتنی نمازوں کا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور بیت اللہ اس خطہ ارض میں سب سے اعلیٰ ترین زمین کا ٹکڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے تنگ کیا اور آپ مکہ کو چھوڑ کر نکلنے لگے، مقام حضورہ پر کھڑے ہیں، بڑے مغموم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مکہ کو چھوڑنے لگے، مقام حضورہ پر کھڑے ہوئے اور مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، اِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ۔ او مکہ، تو اللہ کا محبوب ترین زمین کا حصہ ہے، اعلیٰ ترین زمین کا حصہ ہے۔ لولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا، ما خرجت، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ایک تو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ زمین کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ بیت اللہ. بولیے کون سا؟ بیت اللہ. اور پھر اس کے بعد اعلیٰ شہر مکہ، ٹھیک ہے، اعلیٰ مسجد مسجد حرام، اور اعلیٰ مرکز بیت اللہ. اور توجہ کیجئے گا، اور اس کے بعد فرمایا وَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ ہے، مسجد حرام کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ ہے. توجہ کیجئے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یعنی نبی پاک کو زبردستی وہاں سے نکالا جا رہا ہے. مجبور کیا کافروں نے. کیا کیا؟ مجبور کیا. جس کو کوئی شخص یا کنبہ قبیلہ یا کوئی لشکر یا فوج جس کو مجبور کر دے، کیا کر دے؟ مجبور کر دے ہجرت کرنے پر، علاقہ چھوڑنے پر، وہ شخصیت مختار کل نہیں ہوتی. اور جو مختار کل ہو اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زبردستی کر سکتا نہیں ہے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. فرمایا لولا انی خرجت منک ما خرجت، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. تو مسجد حرام میں نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 1 لاکھ کا. بولیے کتنا؟ 1 لاکھ. تو جو صوفی کہ جی نہیں تبلیغ کے راستے میں نکل گئے، ایک نماز پڑھو تو 49 کروڑ کا، تو اس نے نبی پاک کی بات کو رد کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بولیے. اس نے بیت اللہ کی عظمت کو ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہے مسجد حرام کی عظمت. اس لیے اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جھوٹی فضیلتوں سے، جھوٹی خوابوں سے، جھوٹے کشفوں سے، جھوٹی کہانیوں سے بچا کر رکھے. اللہ ہمیں حقیقت قرآن اور حدیث عطا فرمائے. ہاں جی توجہ کیجئے. تو مسجد کی بڑی عظمت ہے جی، مسجد کی بڑی عظمت ہے. اچھا اب اس میں پھر لوگوں کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے او جی ہمارے گھر کے آس پاس تو اہل حق کی مسجد ہی کوئی نہیں ہے، فضیلت بڑی ہے، ایک نماز پڑھو گے تو 500 کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یا 25 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو اس لیے جو ہے نا جی ہمیں اب پیچھے نماز کسی کی بھی مسجد ہو پڑھ لینی چاہیے یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کے ایجنٹ بھی یہ وسوسہ ڈالتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، امام کی نماز ہوگی تو مقتدی کی نماز ہوگی. اور امام گندے عقیدے کا مالک ہے، شرکیہ عقیدے کا مالک ہے، اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، نبی پاک کے سچے فرمان کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم شاہدین علی انفسہم بالکفر. فرمایا کہ جس طرح مشرک کو مسجد تعمیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر وہ مسجد بنانے بھی لگے تو اولئک حبطت اعمالہم شاہدین علی انفسہم بالکفر. اسی طرح مشرک امام اگر آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، اس کی اپنی نماز کوئی نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اتنی بات متفقہ ہے. آگے جا کے پھر اختلاف کرتے ہیں نا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. توجہ، یہ تو نبی پاک کا واضح قول ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، بدعتی کی تعظیم حرام ہے. بدعتی کی تعظیم کیا ہے؟ اور اس سے بڑی تعظیم کیا ہوگی کہ وہ آگے آپ کا امام بن جائے، مقتدا بن جائے، پیشوا بن جائے اور آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. بولیے نا، اس سے بڑی کوئی تعظیم ہوگی؟ بولیے
نہیں ہے نا؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ امارت اسلام کو منہدم کر دیتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں، کیا جی؟ امارت اسلام کو، اس کا یہ فعل منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر آپ کو معاہدین کی مسجد، کیونکہ مسجد بنانے کا حق ہی معاہدین کو حاصل ہے، قرآن کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، ابھی آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ مشرک مسجد بنا سکتا نہیں، اگر وہ بنا بھی دے تو اولئک حبطت اعمالہم، اس کا ہر عمل اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مشرک کا ضائع کر دیتے ہیں۔ مشرک کا ہر عمل کیا ہے؟ ضائع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُبَّ تَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلَنُ وَرُبَّ مُصَلٍّ وَالصَّلَاةُ تَلَنُ وَرُبَّ صَائِمٍ وَالصِّيَامُ يَلَنُ، فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ فرمایا وَرُبَّ مُصَلٍّ، بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ وہ مسلم شریف کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز ان پر کیا کرتی ہے؟ لعنت کرتی ہے۔ فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں مگر روزہ ان پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لے اسے کتنی نیکیے؟ 10 نیکیے۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا وہ کتنی نیکیوں کا مستحق بن گیا؟ 30 نیکیوں کا۔ ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ کیسے قاری پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ قرآن میں تو پڑھتا ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں تو تلاوت کرتے ہوئے یہ پڑھتا ہے کہ غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قرآن میں پڑھتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن میں پڑھتا ہے إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغیر اللہ۔ قرآن میں پڑھتا ہے عالم الغیب اکیلا اللہ۔ قرآن میں پڑھتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل ہیں، آپ ہے بشر مگر افضل من الکل ہیں۔ ادھر بشریت کا انکار کر دیتا ہے، ادھر جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی غیب دان سمجھنے لگتا ہے۔ ادھر پڑھتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور پھر جو ہے وہ جو ہے نبیوں ولیوں کو مختار کل سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسے قاری قرآن پر قرآن کیا کرتا ہے کہ وہ خبیث پڑھتا مجھے پڑھتا بھی ہے اور عمل میرے خلاف کرتا ہے، عمل میرے خلاف کرتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ نبی کے صحابہ معیار حق ہے۔ نبی کے صحابہ کیا ہے؟ معیار حق ہے۔ ان کا ایمان مثالی ہے، ان کا ایمان مثالی ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانیت اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے مثال ہے صحابہ کا ایمان۔ اور جو صحابہ کو مومنی سرے سے نہ مانتا ہو، الٹا ان پر بکواس کرتا ہو، زبان دراز کرتا ہو، ان کے ایمان کا قائل ہی نہ ہو، تو ایسا نماز پڑھنے والا نماز پڑھے تو نماز اس پر کیا کرتی ہے؟ قرآن پڑھے قرآن اس پر کیا بیچتا ہے؟ روزہ رکھے روزہ اس پر کیا بیچتا ہے؟
اولئک حبطت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، اس لیے جب آپ غیرت توحید میں، توجہ کس میں؟ غیرت توحید میں، غیرت ایمان میں، غیرت قرآن میں، گھر میں اکیلے نماز پڑھیں گے، اللہ قادر ہے، اللہ 1000 کا ثواب دے دے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کی غیرت آپ کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی توحید کی غیرت جس کے دل میں ہو، غیرت ایمانی ہو، غیرت قرآنی ہو، پھر اللہ اس کو بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور وہاں تو نماز ہونی بھی نہیں مشرک کے پیچھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو سرے سے ہونی ہی نہیں، فرض ہی ادا کوئی نہیں ہوا، فرض بھی ادا کوئی نہیں ہوا، اس کو امام بنانے کا گناہ علیحدہ اپنے سر، امارت اسلام کو منہدم کرنے کا گناہ علیحدہ اپنے سر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ قرآن کے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وہ کہ نہیں جی چھنتے ہیں، آپ اس کے پیچھے جا کے نماز چھک لیں، بولیے نا، ہو جائے گی؟ یار آپ بولیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ سوال کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے، قرآن کہ مردے نہیں سنتے، اور مولوی کے مردے سنتے ہیں، جو قرآن کے مد مقابل آ جائے، بولیے اولئک حبطت۔ دیکھیں میں کوئی اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا، میں قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو قرآن کا منکر ہے، خواہ میں ہوں، اگر میں قرآن کی کسی آیت کا، عقیدے کا، احکام کا منکر ہوں، میرے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عقیدے کی بڑی، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ۔ توجہ کیجئے، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، مشرک مسجد نہیں بنا سکتا، اگر بنا بھی لے تو اس کا یہ عمل بھی کیا ہے؟ ضائع۔ حدیث پیش کر رہا تھا، ہاں جی 8ویں حدیث عظمت مساجد پر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی، کون سی مسجد بنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا، قال المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد جو اس روئے زمین پر بنائی گئی کون سی ہے؟ بولیے نا، اونچی آواز میں بولیے، مسجد حرام ہے۔ اب بیت اللہ، مسجد حرام، یہ اس پوری کائنات میں سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور یہ بیت اللہ قبلہ اول ہے، بیت اللہ قبلہ۔ یہ آج دیکھ لیں، اللہ پاک مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے، فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں کا دشمن اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواری اور جتنے ان کے ایجنٹ ہیں، اللہ سب کو تباہ و برباد فرمائے۔ اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس ایک بات مشہور ہو گئی، قبلہ اول کی آزادی، قبلہ اول کی بازیابی، اچھے اچھے علماء، فضلاء، ادباء، مقررین ہیں، قبلہ اول، قبلہ اول۔ اور بھائی قبلہ اول مسجد اقصی نہیں ہے، بیت المقدس نہیں ہے، قبلہ اول جو ہے مسجد حرام بیت اللہ ہے۔
قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بات سمجھ آ رہی نا؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت، یہ حوالہ نکال لیجیے آپ. چلیں ذرا، اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. یہ چوتھا پارہ نکالیے، چوتھے پارے کا پہلا صفحہ. نکل ہے جی. فرمایا آیت کے نمبر 96 ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. فرمایا ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ کدھر ہے؟ بکہ، مکہ مکرمہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنایا. سورہ آل عمران آیت کے نمبر 96. وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، بیت المقدس نہیں. کون سا؟ بولیے کون سا؟ ہاں. پھر یہود و نصارہ کے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے کہ چلو وہ اسلام کی طرف مائل ہو، اللہ نے نبی پاک کو فرمایا ذرا اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیجئے نا. آگے آیت بھی آ رہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کوئی بات نہیں میرے پیارے پیغمبر، ذرا بیت المقدس کی طرف کریے، ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائیں اور ان کے دلوں کے اندر ذرا میلان پیدا ہو. تو 17 ماہ تک، 16-17 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کے ایک مقام کی تشریح قرآن کے دوسرے مقام سے، یہ تفسیر کا سب سے پہلا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. نکال لیا جی دوسرا پارہ پہلا صفحہ. اب یہ دیکھیے گا ذرا. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. بات پھیل گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات پھیلی ضرور ہے مگر ساتھ ساتھ حوالہ چل رہا ہے قرآن کا. فرمایا قد نرا، تحقیق، نرا تقلب وجهك في السماء. او میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہی ہیں بار بار تیرا مبارک چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ دل نہیں لگ رہا بیت المقدس کی طرف، دل مچلتا ہے قبلہ ہمارا بیت اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہونا چاہیے. فلا فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. جا میرے محبوب، جو تیری خواہش ہے وہی میں رب کی بھی خواہش ہے. جا
بیٹا جا دوبارہ تیرا قبلہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے۔ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اپنا منہ کس کی طرف کر لو؟ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ ہاں جی کہتے ہیں جی مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اول ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قبلہ اول کون سا ہے؟ بولیے نا، کون سا؟ بیت اللہ۔ اچھا یہ مولویوں کو واقعی بیچاروں کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت والد صاحب کی روح مبارک پر ہیں کہ جنہوں نے ان مسائل کو اتنی ڈیٹیل سے اور اتنی وضاحت سے بیان کیا۔ بہت سارے عنوانات جمعے کے جو جمعے پہ وہ جو ہے بیان کرتے تھے وہ محفوظ ہے۔ مولویوں کو ان جو ہے نا موضوعات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اپنی دعاؤں میں حضرت والد صاحب کو یاد رکھا کیے۔ ہاں جی توجہ کیجئے۔ تو فرمایا کہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ تو فرمایا کہ المسجد الحرام۔ کون سی مسجد حرام سب سے پہلے بنی ہے؟ اچھا جی آگے جو ہے 8 نمبر حدیث نمبر 9 فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مسجد میں کوئی نیکی کی بات سیکھنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے گیا تو اسے ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص شام کو مسجد میں اس مقصد کے لیے گیا کہ اسے جو ہے نیکی کی بات حاصل ہو جائے، حق بات معلوم ہو جائے، قرآن کی تعلیم وہ حاصل کر لے، فرمایا تو اسے کامل حج کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ کامل یعنی جس طرح عمرے کا ثواب بہت ہے اور پھر حج کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تمثیل ہے، یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں قرآن سیکھنے کے لیے آئے، درس قرآن میں آئے تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ ایک کامل حج کا۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہیں آپ۔ الحمدللہ بولیے الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا تعارف اور اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کا بیان ہو، اللہ پاک اس مجلس میں شریک لوگوں پر 4 انعامات فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 4 خصوصی انعامات فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا حفتہم الملائکہ، نورانی فرشتے جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو نا، درس قرآن ہو رہا ہو، نورانی فرشتے اس مجلس اور محفل کو اپنے نورانی پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ اس ٹائم ایک تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر سے نورانی فرشتوں کے نورانی پروں کا سایہ ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا دوسرا انعام، فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے اشخاص کو جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، توحید کا بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، ان پر کیا اللہ کی رحمت حاوی ہو جاتی ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اللہ اپنی رحمت میں۔ اور تیسرا فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پر سکینت اور اطمینان اللہ نازل فرما دیتے ہیں۔
آپ دیکھیے نا درس قرآن میں بیٹھے ہوتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے نا، مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں؟ سکینہ، سکون، اطمینان. جو ہی یہاں سے باہر نکلے پھر پریشانیاں شروع، اوپر گھر میں پہنچ جائے پھر پریشانیاں شروع، یہ کام، یہ چیز، وہ چیز، یہ نہیں، وہ نہیں. جب مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن کا درس سن رہے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون آپ پر نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا چوتھا انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. فرمایا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، قرآن سن کے خوش ہو رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہی ہیں، ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرمایا اللہ پاک آپ سے بہتر مجلس میں اور نورانیوں کی مجلس میں آپ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو فرمایا کہ جو مسجد میں نیکی کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ مساجد جو ہے یہ ہدایت کے مراکز ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت کے. ہو یہ موضوع آج تو وہ ابھی تک تو وہ سورہ توبہ کی آیت ہی مکمل نہیں ہو رہی. ہاں جی توجہ کیجئے. 10ویں حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کا خصوصی طور پر نور عطا کیا جائے گا. میں انہیں نور کی خوشخبری دے رہا ہوں، قیامت والے دن انہیں اللہ کی طرف سے خصوصی نور عطا ہوگا. جو رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں؟ مساجد میں جاتے ہیں. یعنی اس سے جو ہے محدثین نے نماز عشاء بھی مراد لیا ہے. مغرب کے ٹائم بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر عشاء کے ٹائم اندھیرا زیادہ. آج کل تو لائٹوں کا دور ہے، اس ٹائم جو ہے مسجد میں جانا رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ہیں جی، وہ خطرناک ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ آج بھی خطرناک ہے. رات میں کئی علاقے ایسے ڈاکو پڑ جاتے ہیں، چور پڑ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے خطرات ہیں. اور اسی طرح فجر کے ٹائم بھی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. فرمایا جو ان اندھیروں میں مساجد میں آتے ہیں نا، قیامت والے دن میں نبی یہ پاک انہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے خصوصی نور عطا ہوگا. خصوصی کیا عطا ہوگا؟ نور عطا ہوگا، نور عطا ہوگا. اور فرمایا جو جتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے. میں جب بھی یہ حدیث جو ہے یہ پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں یا سنتا ہوں، میرے ذہن میں بھائی زعفران صاحب آ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. او کہاں شکریال سے پانچوں ٹائم، فجر کے ٹائم بھی ہیں جی، الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے فضل و کرم سے کہ آس پاس وہاں کوئی معاہدین کی مسجد نہیں. اتنا سفر کر کے گرمی سردی میں یہ پہنچتے ہیں، اور جتنے قدم اٹھاتے ہیں، جتنی زیادہ دور سے آتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ پاک ثواب لکھ دیتے ہیں. اس لیے مسجد حق میں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو توحید کا مراکز ہے، جو مساجد، وہاں پر نماز پڑھنا نور علی نور ہے، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب ہے. ان کے ساتھ بھائی اشفاق صاحب آتے ہیں، وہیں سے بہت دور سے آتے ہیں، اور زعفران صاحب اور ثواب کماتے ہیں. اشفاق صاحب کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں، لیتے ہیں. اللہ ان کو بہت اجر عطا فرمائے، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے جتنے بھی جو ہے، اور اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، 5 ٹائم کا نمازی بنائے ہیں. آج جی توجہ کیجئے. فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کی طرف آئیے نا. بات اب اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے مزید حوالے اگلے درس میں انشاءاللہ. ہاں جی، مشرک مسجد نہیں بنا سکتا. مسجد کون بنائے گا؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ.
سبحان اللہ ہیں۔ آیت نمبر 18 پڑھو سورہ توبہ کی، اولئک حبطت اعمالہم وہم فی النار ہم خالدون سے آگے فرمایا انما یامر مساجد اللہ، مساجد تعمیر کرنے کا حق انہیں حاصل ہے من آمن باللہ، من آمن باللہ ای توحید اللہ، جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر؟ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، جو توحید کے ماننے والے ہیں، جو موحد ہے، مسجد وہ تعمیر کریں، مسجد وہ تعمیر کریں، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، وآت الزکوٰۃ، اور یعنی اسلام کے احکام کو ماننے والے، اسلام کے احکامات کو ماننے والے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهَ، مساجد وہ بنائے جو کسی سے بھی نہ ڈرتے ہو، صرف کس سے ڈرتے ہو؟ بولیے نا، کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہو، جنہیں چندوں کا ڈر ہو، کمائی کا ڈر ہو، نذرانوں کا ڈر ہو، پیسے کمانے کا ڈر ہو، وہ مسجد نہ بنائیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جنہیں حکمرانوں کا ڈر ہو، جنہیں کافروں مشرکوں کی ناراضگی کا ڈر ہو، بدعتیوں کی ناراضگی کا ڈر ہو، او جی ہم نے یہاں کھل کے مسئلہ بیان کیا نا، او جی اچھا مولوی لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں، او جی ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈوز دیتے ہیں نا، ذرا آہستہ آہستہ ہے۔ اور ہمارے میں بڑا مس کرتا ہوں محترم جناب امجد عباسی صاحب کو، مری میں آج کل اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، تو وہ امجد عباسی صاحب وہاں ادھر مولویوں کو کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب تو ایسے مسئلہ بیان کرتے، آپ بھی ذرا ایسے، نہیں جی ہم ذرا جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی ڈوز دیتے ہیں، ادھر ان کو اس طرح ڈوز دیے نس جسن، سارے یہ سارے کیا ہو جسن ہے، نس جسن۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور مقتدیوں سے ڈرنے والے کو مسجد نہیں بنانی چاہیے، مسجد بنانے والا دلیر ہونا چاہیے، مجاہد ہونا چاہیے، نہ ڈر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے ڈر، دل میں ڈر ہو تو کس کا ہو؟ اللہ ہی کا۔ اور مشرک تو ڈرتا ہے ہر بھیری سے، ہر حجر سے، ہر قبر سے، ہر شجر سے، لیر سے، تیر سے، دلدل سے، بلبل سے، ہر پنجے سے، جھنڈے سے، علم سے، بلم سے۔ اور جو اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی اور کا ڈر دل میں رکھے وہ پکا مشرک ہے۔ وہ پکا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ مشرک اتنا ڈرتا ہے، کہتا ہے او جی اے بابے دی جگہ، اے بابے دا مزار ہے، اتھو اگر کہا کٹیا تے بابا الٹا کر دے سی، اتھے اگر درخت کٹیا، لکڑی کٹی تے بابا الٹا کر دے سی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اوے ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ خالی، او بولیے کس کا؟ اللہ ہی کا۔ فرمایا فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے کام کرنے والے جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مشرک مساجد سے منع کرتا ہے، جو اصل مسجد ہے مشرک اس سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ بات وہ سورہ بقرہ آپ نے سبق سے چلی ہے نا، من منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، تو اس پر حوالے دے رہا ہوں کہ مشرک کو تو مسجد بنانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا کہ اگر ایسی مسجد تعمیر کر دی جائے
جس میں شرک بیان ہو رہا ہو، کیا بیان ہو رہا ہو؟ شرک بیان ہو رہا ہو، کفر بیان ہو رہا ہو، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، نبی کی سچی زبان کی مخالفت ہو رہی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا